السلام علیکم، ویلکم ٹو انگلش سیکرز 9. تھینکس فار چوزنگ مائی ویڈیو. دوسری لٹریری تھیریز کی ویڈیوز بھی ہیں، اپلوڈ ہو چکی ہیں. آپ چینل وزٹ کریں، اس میں آپ کو کمیونیکیشن سکلز کی بھی ویڈیو ملیں گی اینڈ بیسز آف انگلش لینگویج، ایک ایسی سیریز جس میں میں نے وہ ٹرمز کور کی ہیں جن کو ہم اکثر پڑھتے ہوئے یا سینٹینس میکنگ میں اگنور کر دیتے ہیں، اینڈ ورڈ اسپیسیفک اینڈ لنک ڈسکرپشن میں ہے. So in this video we are going to discuss about some difference between modernism and postmodernism. So modernism cultural, intellectual and artistic movement تھی جو late 19th اور earlier 20th century میں merge ہوئی. اسے modernity کے ساتھ یعنی جدت کے ساتھ associate کیا جاتا ہے. On the other hand postmodernism philosophical, intellectual اور cultural movement تھی جو mid 20th century میں یعنی after modernism and as a response to the modernist ideas and practice emerged ہوئی. ماڈرنزم ورلڈ وار 1 سے انفلوئنس تھی اینڈ پوسٹ ماڈرنزم ورلڈ وار 2 سے. ماڈرنسٹ بلیو کرتے تھے پروگریس پہ، ریزن پہ اینڈ ایبلٹی آف سائنس اور ٹیکنالوجی کہ وہ سوسائٹی کو امپروو کر سکتی ہیں، جبکہ پوسٹ ماڈرنزم نے ان پروگریس آف نوشن یعنی تصور کو کوسچن کیا اور چیلنج کیا کہ یہ آئیڈیا کیا ہیں، ریجیکٹ کیا گرینڈ نیریٹیوز کو اور میٹا نیریٹیوز کو، جس پر ماڈرنزم جو تھی یہ ٹریڈیشنل فارمز اینڈ کنونشن سے ایک بریک تھی، یعنی پرانے خیالات سے کو چھوڑتے تھے، ان کو توڑتے تھے. اینڈ جو پوسٹ ماڈرنزم تھی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ایک بریک تھی اور یہ ابسرڈیٹی، گلوبلائزیشن اور ملٹی کلچرلزم پر بلیو رکھتے تھے. ابسرڈیٹی مینز فالتو چیزیں، گلوبلائزیشن کے سب، ملٹی کلچرلزم کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہر کلچر سے لٹریچر نکل کے آ رہا تھا اور اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا تھا. ماڈرنزم ریشنل اور لاجیکل میتھڈ پہ بیس کرتی تھی نالج گین کرنے کے لیے، اینڈ آن دا ادر ہینڈ جو پوسٹ ماڈرنزم تھی وہ ان سائنٹیفک اور ارریشنل تھاٹ پروسیس پہ بیس کرتی تھی. ماڈرنزم لاجک، ریزن اور سائنٹیفک ٹروتھ پہ بلیو کرتے تھے، جبکہ پوسٹ ماڈرنزم انڈیویجولزم پر بلیو کرتے تھے. ماڈرنزم نے کیا کیا کہ جو پرانے سٹائل تھے پروز اور پوئٹری رائٹ کرنے کے، ان سٹائلز کو ریجیکٹ کر دیا. اینڈ پوسٹ ماڈرنزم نے کیا کیا، انہوں نے انہی کنونشنل سٹائل یعنی پرانے طریقوں کا مکسچر یوز کیا. مینز ہر، جیسے میں نے اوپر بتایا کہ ملٹی کلچرلزم آ رہا تھا تو ہر ایرا سے لٹریچر اس سینس کا آ رہا تھا اور یہ پوسٹ ماڈرنزم میں مکس ہو رہا تھا. اینڈ جو ماڈرنسٹ تھے وہ کوہیرنس پہ بلیو کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یونٹی، اسٹیبلٹی پاسبل ہے. آن دا ادر ہینڈ جو پوسٹ ماڈرنزم تھے وہ ڈس بلیو کرتے تھے یونٹی پر اور کوہیرنس پر. وہ کہتے تھے کہ اینڈ یہ انہیں میٹا نیریٹیوز کہتے تھے اور ان پر کوسچن رائز کرتے تھے اور انہیں ڈیکنسٹرکٹ کرتے تھے. اینڈ ناؤ دا کوسچن از واٹ از میٹا نیریٹیوز. میٹا نیریٹیوز ایک کہانی ہے جو ایک کلچر اپنے پریکٹس اور بیلیوز کے بارے میں بتاتی ہے. مثال کے طور پر ایک ملک اپنے بارے میں بتائے گا کہ وہ ایک ڈیموکریٹک اور سیکولر ملک ہے، لیکن یہاں آپ کو اینٹی ڈیموکریٹک اور اینٹی سیکولر چیزیں نظر آئیں گی. دوسرے لفظوں میں یہ ملک اپنے آپ کو ایک جھوٹا یقین دلا رہا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک اور سیکولر ملک ہے. تو ان بیلیوز کو میٹا نیریٹیوز کہتے ہیں. اینڈ ماڈرنزم لینگویج کو ایز اے ٹول ریپریزینٹ کرتی ہے، کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ لینگویج ہی ہوتی ہے جو ریشنل مائنڈ اور ریئلٹی کو ایکسپریس کرتی ہے. مینز ایک سگنیفائر ہمیشہ سگنیفائڈ کو ہی ریفر کرے گا. مینز ان کا ماننا تھا کہ ایک ورڈ اپنے میننگ کو پراپرلی لینگویج کے تھرو ہی ریپریزینٹ کرتا ہے. آن دا ادر ہینڈ جو پوسٹ ماڈرنزم تھے اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، صرف سرفیس ہے. مینز سگنیفائر ہیز نو سگنیفائڈ، کیونکہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. اب آپ تھیٹر آف ایبسرڈ میں ویٹنگ فار گوڈو دیکھ لیں، اس میں کوئی چیز آپ کو ڈیپ میننگ میں نہیں ملے گی، صرف ایک سرفیس ہے، بس ڈائلاگ ڈیلیور ہو رہے ہیں، سین آ جا رہے ہیں. کوئی کسی بھی ورڈ کا ایک اسپیسیفک سگنیفائڈ نہیں ہے. سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے کنسیپٹ کو اسٹرکچرلزم میں بہت ڈیٹیل سے میں نے پڑھایا، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ اس چیز کو آپ کلیئر کر سکیں. اینڈ جو ماڈرنزم تھے وہ فریگمنٹیشن اور ڈی سینٹرڈنیس، مطلب کوئی سینٹر نہ ہونا پاور کا، فریگمنٹیشن، ہر چیز بکھری ہوئی ہے. مینز کوئی لٹریچر کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، تو اس کو ایک ٹریجک مانتی تھی. وہ کہتی تھی کہ یہ یونٹی اور سینٹر کا لاس ہونا بہت نقصان دہ ہے. آن دا ادر ہینڈ جو پوسٹ ماڈرنزم تھے وہ فریگمنٹیشن اور ڈی سینٹرڈنیس کو ایز اے ٹریجک نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایگزسٹنس کا آخری طریقہ ہے، اس کے بغیر ایگزسٹنس پاسبل نہیں ہے. یعنی سائنس کو وہ اپوز کرتے تھے. ان کا ماننا تھا کہ اگر کسی کو سینٹر دے دیا جائے، ان کو پاور دے دی جائے تو کیا ہوگا، نقصان ہوگا. جیسے ورلڈ وارز ہوئیں، ان کو کانفیڈنس آ جائے گا دوسروں پر ڈومینیٹ کرنے کا. تو اسی لیے یہ فکسڈ اور اسٹیبل سیلف کے کنسیپٹ کو ریجیکٹ کرتے تھے اور پلورلسٹک انڈرسٹینڈنگ آف آئیڈینٹی کو زور دیتے تھے، مینز ملٹیپل انٹرپریٹیشن کو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. سبسکرائب اینڈ شیئر دس چینل انگلش سیکرز 9.